بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں. سورہ 11 نمبر جو ہے آیت جو ہے اس کی تفسیر رہ گئی تھی، اس کو آج دوبارہ بیان کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. یہ آیت جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے اور بیان کر رہی ہے کہ کسی قوم کو دوسری قوم کا، کسی شخص کو دوسرے شخص کا مسخرہ کرنا جائز نہیں ہے. اس کا آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، بلکہ اس کے 3 بیک گراؤنڈ ذکر کیے ہیں. شان نزول جسے ہم کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن موقع اور محل کی مناسبت سے نازل ہوا ہے. ہمارے ہاں جو چیزیں لکھی جاتی ہے اس کے 2 پیٹرن ہوتے ہیں. ایک جو ہے اس کا شفائی پیٹرن ہوتا ہے واول، اور دوسرا پیٹرن اس کا ریٹن پیٹرن ہوتا ہے. عام طور پر کتابیں ریٹن پیٹرن کی صورت میں لکھی جاتی ہیں کہ ایک اس کا مقدمہ ہے، درمیان میں مطالب بیان ہوئے اور نتیجہ. قرآن اس صورت میں نہیں لکھا ہے. قرآن موقع محل کی مناسبت سے، واقعات کے وقوع پذیر ہونے کی مناسبت سے جو ہے نازل ہوئے. یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ کسی کو برے القاب سے ذکر نہیں کر سکتے، کسی کا مذاق آپ نہیں اڑا سکتے. اس کے 3 بیک گراؤنڈ ذکر ہوئے ہیں. ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیغمبر کی زوجہ تھی، ان کا نام صفیہ تھا، حضرت صفیہ. وہ ان کا بیک گراؤنڈ یہودی تھا. وہ فتح خیبر کے بعد پیغمبر کی زوجیت میں آئی ہیں، اور صفیہ ایک عظیم خاتون تھی، لیکن ان کے والدین یہودی تھے. جس بنیاد پر جب جھگڑا ہوتا تھا تو پیغمبر کی بعض ازواج، جن میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کا تذکرہ ہوا ہے اور ام المومنین حضرت حفصہ کا، کہ وہ ان کا مذاق اڑاتی تھی، ان کو طعنہ دیتی تھی کہ تم یہودی کی اولاد ہو. تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، نہیں ایسا طعنہ دینا، پرانے ناموں سے پکارنا، کسی کو برے لقب سے پکارنا یہ جائز نہیں. اور وہاں پر یہ آئی پیغمبر کی بارگاہ میں روتی ہوئی کہ مجھے حضرت عائشہ حضرت حفصہ طعنہ دیتی ہیں کہ تم یہودی کی اولاد ہو. پیغمبر نے انہیں جواب دیا کہ ان سے کہہ دو تم کہ میرے بابا جو ہے وہ حضرت ہارون ہے جو نبی اللہ ہے، اور میرے چاچا موسیٰ ہیں جو کلیم اللہ ہیں، اور میرے شوہر رسول اللہ ہیں. اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے اور اس سے بڑی منزلت کیا ہو سکتی ہے؟ میرا مقام جو ہے وہ کسی سے کم نہیں. دوسری روایت اس کے بارے میں یہ ہے کہ پیغمبر کے صحابی تھے، ان کا نام ثابت تھا، اور وہ صحابی کانوں سے سنگین تھے، یعنی انہیں کم سنائی دیتا تھا. اور اسی بنیاد پر ان کا نام پورا زید بن قیس تھا، زید بن قیس بن شماس. کم سنائی دیتا تھا
تو یہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ پیغمبر کے قریب بیٹھے تاکہ پیغمبر کے کلام مبارک سے یہ مستفید ہو سکے، اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ایک دفعہ یہ کسی وجہ سے دیر سے آئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جو مطلوبہ جگہ تھی وہ نہیں ملی، اور ان کو پیچھے بیٹھنا پڑا۔ انہوں نے کوشش کی کہ یہ کسی طرح لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر کے اس مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھیں اور وہ اپنی پرانی جگہ تک پہنچ سکیں۔ یہ اسی تقدو میں تھے، کوشش کر رہے تھے کہ اپنی پرانی جگہ پر پہنچے، تو انہوں نے کسی کے کندھے پر پاؤں رکھ دیا بھول کر کے۔ پاؤں رکھا تو ان کو برا لگا جس کے کندھے پر پاؤں رکھا تھا، تو اس آدمی نے پکڑ کر انہیں وہاں بٹھا دیا، کہا کہ یہیں بیٹھو، آگے کہاں جا رہے ہو، کیوں خواہ وہاں تنگ کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی جو ہے وہ صبح کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، یہ اس بندے کو پہچان نہیں سکے۔ اب بیٹھ تو گئے، جب پیغمبر کی جو تقریر ختم ہوئی، بیان ختم ہوا، مکمل ہوا، تو انہوں نے غور سے دیکھا کہ یہ کون ہے جس نے مجھے یہاں زبردستی بٹھایا ہے اور مجھے یہاں بٹھا کر کے مجھے مجبور کیا کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں، کون ہے یہ؟ دیکھا کہ ایک صحابی مہاجر ہیں، اور یہ صحابی ایسے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ ان کی والدہ کو برے نام سے پکارتے تھے، تو انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا کہ تم فلاں کے بیٹے ہو، اس برے نام سے۔ تو اس صحابی بیچارہ شرمندہ ہو گیا، سر اس کا جھک گیا، اور اس نے توہین اس کو سمجھا۔ تو خدا کی طرف سے پیغمبر کو یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر کو آرڈر ہوا کہ ان کو بتا دو کہ کسی کو برے نام سے نہ پکارے۔ یہ دوسرا اس کا شان نزول ہے۔ تیسرا اس کا شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر کی زوجہ حضرت ام سلمہ ایک مخصوص لباس پہنتی تھی، اور دوسری جو پیغمبر کی ازواج تھی ان کی نسبت ان کا قد چھوٹا تھا، جس کی بنیاد پر بعض دوسری پیغمبر کی ازواج جو اپنے آپ کو جوان سمجھتی تھی، خوبصورت سمجھتی تھی، اس بنیاد پر ان کا مسخرہ کرتی تھی اور ان کو برے لقب سے پکارتے تھے، ان کے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے۔ تو قرآن نے فوراً جو ہے آ کر کے اس کی مذمت کی ہے، اور پھر تاکید سے کہا ہے کہ کسی قوم کو حق نہیں کہ دوسری قوم کا مسخرہ اڑائے، اور نہ ہی عورتوں کو حق ہے کہ دوسری عورتوں کا مسخرہ اڑائیں۔ کس بنیاد پر تم مسخرہ کسی کو اڑا رہے ہو؟ ممکن ہے وہ خدا کی بارگاہ میں تم سے بہتر ہوں۔ پہلی آیات میں تذکرہ ہوا تھا کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، اب بیان ہو رہا ہے تم آپس میں بھائی ہو تو کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے بھائی چارہ ختم ہو جائے، جس کی وجہ سے محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے۔ لہذا تمہیں ان کاموں میں سے ایک مسخرہ کرنا ہے۔ مسخرہ اگر کرو گے تو یہ بھائی چارہ ختم ہو جائے گا، برادری ختم ہو جائے گی، اور پھر تم آپس میں بھائی ہو، بھائی کو دوسرے بھائی کا مسخرہ کرنا تو اس کے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ اور اسی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مسخرہ کرنا ہے، کسی کا مذاق اڑانا ہے، کسی پر ہنسنا ہے، کسی کو برے لقب سے پکارنا ہے، اس سے کئی اور گناہ پھوٹتے ہیں۔ ایک گناہ یہ پھوٹتا ہے کہ دوسروں کو آپ حقیر سمجھتے ہو، دوسرا گناہ ایسے پھوٹتا ہے کہ دوسروں کو تو ذلیل کرنا چاہتے ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ تیسرا گناہ یہ پھوٹتا ہے اس سے کہ کسی کے عیب پر تم پردہ اٹھانا چاہتے ہو، کسی کو عیب سے پردہ اٹھانا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسی سے ایک اور گناہ اٹھتا ہے جو اختلاف کا باعث بنتا ہے، جھگڑے کا باعث بنتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی سے غیبت پھوٹتی ہے، اسی سے کینہ پھوٹتا ہے، اسی سے انتقام کا جذبہ بڑھتا ہے جو معاشرے میں خرابی کا سبب بنتا ہے۔ اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی کا مسخرہ جو لوگ اڑاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، قرآن نے اس کی وجوہات کیا بیان کی ہیں، اور اس سے کس طرح اجتناب کیا جائے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کا مسخرہ اڑاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو مسخرہ اڑا رہے ہوتے ہیں یہ مالی لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں،
دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اس وجہ سے مسخرہ اڑاتے ہیں۔ قرآن نے اس کی مذمت کی ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، کہ ہلاکت ہے ان دولت مند افراد کے لیے جو دوسروں سے عیب نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آدمی غریب ہے، یہ صرف مجلس اٹینڈ کر سکتا ہے، یہ آدمی غریب ہے صرف سن سکتا ہے مجلس، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور آدمی ہے جو پیسے دیتا ہے، مجلس میں خرچہ کرتا ہے، مولانا کی فیس دیتا ہے۔ اب وہ آدمی جو پیسے دے رہا ہے، فیس دے رہا ہے، خرچہ کر رہا ہے، اس کو حق نہیں ہوئی تک اس آدمی کا مسکرہ اڑائے اور کہے یہ تو صرف کھانے واسطے آ جانا جی، نہیں صحیح نہیں ہے۔ وہ اس بیچارے کی اتنی استطاعت ہے، وہ مجلس میں شرکت کر رہا ہے، اس کی اتنی استطاعت ہے، وہ سینہ نہیں کر رہا ہے، اور تمہیں خدا نے دیے ہیں مال، اور تمہاری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے مال خرچ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کا تم کیا کرو، مذاق اڑاؤ۔ اسی طرح بعض لوگوں کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، پوسٹ ان کے پاس ہے، مقام ان کے پاس ہے، جس کی بنیاد پر وہ دوسروں کا مسخرہ اڑاتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں یہ پوسٹ مل گئی ہے تو وہ آدمی بھی تو معاشرے میں خدمت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ صفائی کا کام کر رہا ہے، تمہیں جو ہے انجینئر بن گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو، اس کو کمزور سمجھو۔ معاشرے میں تمہاری بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی معاشرہ نہیں چل سکتا، تیرے بغیر بھی معاشرہ نہیں چل سکتا۔ فرق یہ ہے کہ وہ تھوڑا پسینہ گرا رہا ہے، تم کم پسینہ گرا رہے ہو۔ قرآن ان کی مذمت کرتا ہے جو کسی علم کی وجہ سے فخر کرتے ہیں اور دوسروں کا مسخرہ اڑاتے ہیں۔ فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وہ اپنے علم کی وجہ سے بدگمانی کا شکار ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے مغرور بنا لیا ہے، اور یہ جو دوسروں کا مسخرہ اڑا رہے ہیں، یہ آخر میں یہی مسخرہ ان کو لے ڈوبے گا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو خدا نے صحت دی ہے، بڑا قد دی ہے، اچھی باڈی دی ہے، چہرہ ان کو اچھا دیا ہے، اس بنیاد پر کیا کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کا جو بیچارے کمزور ہے، چھوٹا قد ہے ان کا، اس بنیاد پر کہ ان کے یہ طاقتور ہے، ان کو لمبا قد ملا ہے، دوسروں کا مسخرہ اڑاتے ہیں۔ یہ اس کی بھی قرآن نے مذمت کی ہے۔ من اشد منا قوتا، کفار یہ کہتے تھے کہ قوت کے لحاظ سے ہم سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ نے تمہیں بڑا قد دیا ہے، تمہیں صحت سے نوازا ہے، تمہارے مسل بن گئے ہیں، اور یہ خدا جس نے تمہیں دیا ہے اسے بھی دے سکتا تھا۔ اب اس کی بنیاد پر کوئی برتری نہیں ہے، اور وہ آدمی جو اس کا قد چھوٹا ہے، کمزور ہے، وہ بھی معاشرے میں کردار ادا کر رہا ہے، اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور وہ بھی خدا کی ایک حکمت میں سے کہ خدا نے اسے خلق کیا ہے، اور تم بھی خدا کی حکمت میں سے ہو۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو وہ کر سکتے ہیں اور کچھ کام تم کر سکتے ہو۔ تمہیں صحت خدا نے دی ہے، تمہیں مسل دیے ہیں، لیکن جو ذہن اس چھوٹے قد والے کے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ معاشرے میں جو خدمت کر سکتا ہے، ممکن ہے بعض جگہ تم خدمت نہ کر سکتے ہو۔ وہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ خدا سے سوال کیا کہ خدایا یہ چینٹی کو تو نے کس لیے بنایا ہے، یہ چھوٹا سا مخلوق ہے، کوئی کام نہیں کرتی، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو خدا نے جواب دیا کہ موسیٰ یہی سوال کل چونٹی نے بھی کیا تھا، خدایا تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا ہوئے، یہ ہمیں روزانہ تنگ کرتا ہے، کبھی لشکر اس طرف لے جا رہا ہے، کبھی اس طرف لے جا رہا ہے، ہمیں پاؤں تلے روندنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے۔ ایسا ہر آدمی کا معاشرے میں مقام ہے، اور انسان صرف خود بین نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کچھ عنوان مل گئے ہیں، پوسٹ مل گئی ہے، مقام مل گیا ہے، دوسروں کا مسخرہ اڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ کفار بھی بعض اوقات اس طرح کرتے تھے، پیغمبر کی بارگاہ میں آتے تھے اور یہ کہہ کر واپس چلے جاتے تھے کہ پیغمبر کے پاس تو کچھ غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ جو ہے جن کا لباس مناسب نہیں ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، بس یہ مشن آگے نہیں چل پائے گا، کیونکہ جو لوگ معاشرے کے کمزور لوگ ہیں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔
اور بعض اوقات مسخرہ کسی کا مسخرہ جو لوگ اڑاتے ہیں اس کی خاص وجہ نہیں ہوتی، صرف اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنی تفریح کے لیے، اپنا دل بہلانے کے لیے دوسروں کا مسخرہ اڑاتے ہیں۔ آپ اپنا دل بہلانے کے لیے کسی کا دل نہیں دکھا سکتے، آپ اپنی تفریح کے لیے کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتے، آپ اپنی تفریح کے لیے معاشرے میں بگاڑ نہیں لا سکتے۔ تفریح وہ کریں جس سے کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی گناہ کا پہلو نہ نکلتا ہو، جس میں کسی کی حقارت کا پہلو نہ نکلتا ہو۔ بس مسخرہ اڑانے کی وجوہات قرآن نے بیان کی، ان وجوہات میں سے ایک اور وجہ ہے، ایک آدمی پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہے، شکل و صورت بھی نہیں ہے، قد و کاٹ بھی نہیں ہے، صرف مسخرہ اڑا رہا ہے بیوقوفی کی وجہ سے، خود بیوقوف ہے، دوسروں کا مسخرہ اڑا رہا ہے، خام خام میں اپنے لیے گناہ اکٹھے کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن میں تذکرہ ہوا ہے گائے کا، اور اس کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس لوگ ایک کیس لے کر آئے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو۔ قوم نے کہا کہ موسیٰ یہ کیا بات ہوگی، ہم کیس لے کر آئے ہیں، ایک مجرم ہے جس نے جرم کیا ہے اس کو پکڑنا ہے، ہم یہ کیس لے کر آ گئے، آپ ہمیں کہتے ہیں گائے جو ذبح کریں؟ کیا ہمارا مسخرہ کر رہے ہیں آپ کہ ہم اور کچھ چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ کچھ اور جواب دے رہے ہیں؟ تو وہاں پر حضرت موسیٰ نے جواب دیا، قرآن میں حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جو مسخرہ اڑانے والے ہوتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ لوگوں میں مسخرہ نہیں اڑا رہا، تمہیں یہ خدا کا حکم ہے کہ خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل لوگوں میں ہو جاؤں اور میں مسخرہ اڑاؤں اور جاہل ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ بس مسخرے کے حوالے سے ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کسی کا مسخرہ نہ اڑائیں، ہر آدمی کی رسپیکٹ کریں، ہر آدمی کا احترام کریں۔ کہتے ہیں جو آپ سے بڑے ہیں ان کا احترام اس لیے کریں کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، جو آپ سے چھوٹا ہے اس کا احترام اس لیے کریں کہ اس کے گناہ کم ہیں۔ اور یہ مسخرہ اڑانے کا معاملہ جو تاریخ میں بڑی اس کی داستانیں ملتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عقیل ایک دفعہ معاویہ کے پاس گئے، امیر شام، کہ معاویہ نے کیا کیا، مسخرہ ہوتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا کہ میرا درود ہو ایسے آدمی پر جس کا چچا ابو لہب ہے۔ ابو لہب کا مطلب یہ ہے یعنی آگ والا، جہنمی۔ ابو لہب کا نام جو ہے وہ ابو لہب نہیں تھا، قرآن نے اسے ابو لہب کہا، اس کا نام کچھ اور تھا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اس طرح ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا، اس نے اپنا نام ابو حکم رکھا تھا۔ ابو جہل قرآن نے اسے کہا ہے، پیغمبر کی زبان مبارک سے جاری ہوا۔ بس معاویہ نے حقارت کی نظر دیکھتے ہوئے حضرت عقیل سے کہا کہ میرا سلام ہو ایسے آدمی پر، درود ایسے آدمی پر جس کا چاچا جہنمی ہے۔ تو انہوں نے فوراً وہاں جواب دیا، میرا سلام ہو ایسے آدمی پر جس کی پھوپھی جہنم کے ایندھن اکٹھے کرنے والی ہے۔ وہ ہے نا قرآن میں، تبت یدا ابی لہب وتب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی جہنم کا آگ اکٹھے کرنے والی ہے۔ کیونکہ ابو لہب پیغمبر کا چچا تھا، لیکن اس کی جو بیوی تھی جمیلہ وہ معاویہ کی پھوپھی لگتی تھی۔ تو اس کو جب جواب ملا تو بالکل وہ خاموش ہو گیا، وہ پھر دوبارہ اس نے ایسی جسارت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، کہ اے ایمان والو مسخرہ مت کرو، یعنی خدا بتا رہا ہے کہ جو آدمی مومن ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، اپنے آپ کو اہل بیت کا فالوور کہتا ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کا مسخرہ اڑائے اور اپنے آپ کو کم دکھائے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں نا، اس میں انسان دوسرے کا نقصان کرے یا نہ کرے، اپنا نقصان ضرور کرتا ہے۔ کسی کا مسخرہ اڑائیں گے تو کم از کم لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی کس پائے کا ہے، یہ آدمی جو ہے وہ کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتا، کسی کا احترام نہیں کرتا، گھٹیا آدمی ہے۔
خواہ مخواہ بغیر وجہ کے لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی آپ اپنا عیب لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ غیبت بھی اسی طرح ہے کہ غیبت میں بھی اس طرح ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، دوسرے کو نقصان پہنچائیں نہ پہنچائیں، یہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے۔ جی شکریہ عاصم، آپ نے جو نام نکال لیا ان کا، ابو لہب کا نام عبد العزی تھا، یعنی ایک بت تھا، عزی اس کا نام تھا، اور اس کے نام پر اس نے اپنا نام رکھا تھا، یا اس کے والدین نے اس کا نام رکھا، یعنی اس بت کا غلام۔ اس آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ جب آپ کسی آدمی کو برے کام سے روک رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ادب سے کام لیں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی آپ کسی کو اگر چاہتے ہیں کسی چیز پر وادار کریں، کسی برے کام سے روکیں، اچھے کام کی ترغیب دیں، تو ضروری ہے کہ آپ کے زبان میں بھی، آپ کے کلام میں شائستگی ہونی چاہیے، پیار و محبت سے بلائیں، اے ایمان والو۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کسی قوم کو دوسری قوم کا مسخرہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہاں کے رہنے والی قوم ہے، پاکستانی قوم کا مسخرہ نہیں کر سکتی، عرب عجم کا مسخرہ نہیں کر سکتی، کسی لہجے کا دوسرے لہجے کا مسخرہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات وہ لوگ مسخرہ کرتے ہیں نا کہ جو کم علم ہوتے ہیں، جو دنیا میں گھومے پھرے نہیں ہوتے، جنہوں نے ثقافتیں تہذیبیں نہیں دیکھی ہوتی، وہ مسخرہ اڑاتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی جو پورے پاکستان میں گھوما ہے، سارے لہجوں کو سنا ہے، وہ کبھی بھی پٹھان کی اردو سن کر ہنسے گا نہیں، لیکن جو آدمی نادیدہ ہے، جس نے پہلی دفعہ پٹھان کو دیکھا ہے، اس کی زبان سن رہا ہے، تو وہ اس کا مسخرہ اڑائے گا، کیونکہ اس نے سنا نہیں۔ اب وہ بیچارے پٹھان کا قصور نہیں، قصور اس کا ہے کہ پڑھا نہیں ہے، تہذیب نہیں حاصل کی، یہ اس نے معاشرے کا اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا، اس نے مختلف لہجے نہیں سنے، کمزوری اس کی ہے، اور اپنی کمزوری کو اس کی گردن پر ڈال رہا ہے، کہتا ہے کہ پٹھان کی اردو صحیح نہیں ہے، اور یہ اگر اگلا راضی نہیں ہے نا تو گناہ میں بھی شمار ہوتا ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسخرہ کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ کیا ہے؟ فتنے کی جڑ ہے، کینے اور دشمنی کی جڑ ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مسخرہ جو آدمی کرتا ہے وہ اس کی بنیاد اور جڑ اس بات پر مبنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، خود بینی کر رہا ہے، وہ خود پسندی کر رہا ہے، اور اسلام نے خود پسندی سے منع کی، اس لیے کہا کہ مسخرہ نہ کرو۔ اور پھر ایک اور چیز ہے کہ مسخرہ، قرآن بتا رہا ہے کہ ممکن آپ مسخرہ اس بنیاد پر کر رہے ہیں کسی کا کہ آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن یہ جان لو کہ تم جو فیصلہ کر رہے ہو تم بہتر ہے کسی، یہ تمہارا فیصلہ کافی نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ آدمی تم سے بہتر ہو، رات کو جاگ رہا ہو، خدا کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہو، غریبوں کی مدد کر رہا ہو، معاشرے میں خیر خواہ ہو، خدا نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا، تمہاری عبادت کو ریجیکٹ کر دیا ہو، اور یہ تم جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو، یہ تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھ دینا یہ معیار نہیں ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے عیب مت نکالو، اپنے عیب مت تلاش کرو، گویا کسی اور کا عیب تلاش کرنا اپنا عیب تلاش کرنا ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آیت میں کہا وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ دوسروں کو برے ناموں سے مت پکارو، ایک دوسرے کو برے نام سے مت پکارو، یعنی اس آیت بتا رہی ہے کہ اگر آپ کسی کو برے نام سے پکاریں گے تو وہ بھی آپ کو برے نام سے پکارے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم باقی رہو گے اور تم محفوظ رہو گے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم لوگوں کا عیب نکالو، ان کی غیبت کرو، ان کو برا بھلا سمجھو، ان کو حقیر سمجھو، اور وہ خاموش رہیں، وہ بھی جواب دیں گے۔ فرض کریں وہ ایک غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، وہ جواب نہیں دے گا، لیکن ممکن ہے کوئی ایسا آدمی آئے جو تم سے طاقتور ہو، تم سے بڑا ہو، تم اس غریب کا عیب نکال رہے ہو، یہ جو تم سے بڑا ہے اور تم سے زیادہ اپنے آپ کو بندے خان سمجھتا ہے، یہ تمہارا عیب نکال لے گا، اور پھر معاشرے میں ایک سلسلہ چل پڑے گا جو نہ ختم ہونے والا ہوگا، اور جس کی بنیاد پر جھگڑے آگے بڑھیں گے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی کسی کا مسخرہ اڑاتا ہے وہ اگر توبہ نہ کرے تو ظالم ہے،
اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ظالم جو آدمی ہے اس کی بخشش نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں. بس اگر چاہتے ہو کہ جو ہے وہ گناہوں سے بچو، برائیوں سے بچو، نیک کاموں کی طرف جاؤ، معاشرے میں پیار و محبت بڑھے، تو نہ کسی کو مسخرہ کرو، نہ کسی کو برے لقب سے پکارو، اور نہ کسی کو تان و تشنیع کرو. آج جو ہے وہ ٹائم کافی ہو گیا ہے. اگلی آیت کو صرف ہم پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی تفسیر جو ہے وہ نیکسٹ سیشن پر چھوڑ دیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے. تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اثم، بدگمانیوں میں سے بدگمانیاں گناہ ہیں. ولا تجسسوا، کسی کی ٹو میں مت رہو، کسی کی عیب مت تلاش کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، تمہیں حق نہیں پہنچتا ایک دوسرے کی غیبت کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتۃ، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اس سے کراہت کرتے ہو، نفرت کرتے ہو کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، تقوی اختیار کرو، اللہ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے. یہاں پر ایک پچھلی آیت سے نسبت ایک نقطے کا اضافہ کر دوں کہ برے نام سے کسی کو پکارنا جائز نہیں. اب سوال یہ بتاتا ہے کہ آیا نام بھی برے ہو سکتے ہیں؟ اور پیغمبر کیا اس بارے میں پیغمبر کی احادیث کیا بتاتی ہیں کہ نام کس قسم کا رکھنا چاہیے؟ نام کی 3 اقسام ہیں. ایک نام جو ہے بہت اچھا نام ہے، پیارا نام ہے، برکت والا نام ہے، جس طرح بچی کا نام فاطمہ ہو، سکینہ ہو، ام رباب ہو، ام کلثوم ہو، زینب ہو. یہ نام بہت ہی برکت والے ہیں. بچے کا نام حسن ہو، حسین ہو، علی ہو، باقر ہو، رضا ہو، حسن عسکری ہو، کوئی نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں، ببرکت نام ہے. اور کچھ نام نارمل ہیں، نہ برے ہیں نہ اچھے ہیں. کسی کا نام جمیل رکھ دیا، کسی کا نام کلیم رکھ دیا، کسی کا نام فہیم رکھ دیا. اور کچھ نام ایسے ہیں کہ جو اچھے نہیں ہیں. پیغمبر کی بارگاہ میں جو آدمی بھی آتا تھا مسلمان ہونے کے بعد، پیغمبر اس کا نام دیکھتے تھے، اگر نام برا ہوتا تھا تو اس کو چینج کرنے کی ریکمنڈیشن دیتے تھے. ایک آدمی پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کا نام تھا زید الخیل. وہ اس کے پاس گھوڑے بہت زیادہ تھے، جس کی بنیاد پر لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا زیادہ گھوڑوں والا. تو پیغمبر نے اس کا نام تبدیل کیا، کہا کہ یہ مناسب نام نہیں ہے زیادہ گھوڑوں والا. پیغمبر نے اس کا نام زید الخیل کے بجائے زید الخیر رکھ دیا، زیادہ برکت والا، زیادہ خیر والا. اسی طرح ایک پیغمبر کی بارگاہ میں ایک اور آدمی ہے جس کا نام تھا حزن ابن ابی وہاب. حزن یعنی دشواری، مشکل، پریشانی، غم. تو پیغمبر نے اس کا نام حزن کی بجائے سہل رکھ دیا، آسانی، اور کہا کہ یہ نام تیرا اس کے بعد ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک آدمی جس کا نام تھا عبد العزی بن مشنو. عبد العزی یا عزا، عبد العزا بھی کہہ سکتے ہیں، لات عزا، سوری عزا ہے، عزی نہیں، عزا، لات عزا. اس کا معنی یہ بنتا تھا کہ یہ آدمی عزا بت کا غلام ہے. تو پیغمبر نے اس کا نام چینج کر دیا، اس کا نام رکھا عبد الرحمن.
مسلمان ہونے کے بعد. ایک اور آدمی جس کا نام بجیر تھا، یہ بھی اچھا معنی نہیں تھا عربی میں، تو پیغمبر نے اس کا نام چینج کر کے عبداللہ رکھ دیا تھا. ایک اور آدمی پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا، کلمہ اس نے پڑھا، اس کا نام تھا غاوی بن عبد العزا. غاوی کا معنی ہوتا ہے بے وقوف، یعنی بے وقوف. ایک آدمی کا نام تھا بے وقوف ولد بت عزا. تو یہ مسلمان ہوا، اور اس کے مسلمان ہونے کی بھی داستان یہ ہے کہ یہ عزا بت، ایک خاندان میں ایک عزا بت تھا، اور اس بت، اس خاندان نے، اس فیملی نے اس آدمی کو خادم کے طور پر رکھا ہوا تھا وہاں، اس بت کی خدمت کرنے کے لیے، کہ اس کی ٹہل سوا کرتا تھا، اس کی صفائی کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس پہ جھاڑو دینا، اس پہ پانی چھڑکنا، صحیح، کہ وہ بت کا خادم شمار ہوتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس نے دیکھا، صبح صبح اٹھا، دیکھا کہ کیا ہوا کہ ایک لومڑی آئی اور آ کر نے اس نے بت پر پیشاب کر دیا. وہیں سے اس کے ذہن میں ایک چیز آئی کہ یہ کیسا خدا ہے جس پر لومڑی نے پیشاب کر دیا. اس نے شعر پڑھا وہاں پر، رب یبول ثعلبان براسہ، کیا وہ رب ہو سکتا ہے کہ جس کے سر پر لومڑی آ کر پیشاب کرے؟ لقد حانت من بالت علیہ ثعلب، وہ آدمی بہت ہی کمزور ہے اور ذلیل ہے کہ جس کے سر پر لومڑی آ کر پیشاب کرے. یہ اس نے منظر دیکھا، مکہ چھوڑ کر کے مدینے آیا، پیغمبر کی بارگاہ میں آ کر اسلام اس نے قبول کیا. تو پیغمبر نے، کیونکہ اس کا نام تھا غاوی ابن عبد العزا، تو پیغمبر نے اس کا نام چینج کر دیا، اس کا نام رکھا راشد بن عبد الرب. غاوی کا معنی ہے بے وقوف، اور راشد کا معنی ہے ہدایت یافتہ، لائق، ذہین، اور اس کا نام پیغمبر نے چینج کر دیا. بس اسامی کے حوالے سے یہ اسلام تاکید کرتا ہے، اور ہمارے پاس بھی جب یہاں کوئی گورا ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو ہم اس کا نام چیک کرتے ہیں کہ اگر نام نارمل ہے، کوئی خاص اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، یعنی اس نے لوکا نہیں رکھا، لوک پیاز نام نہیں رکھا، یا آلو نام نہیں رکھا، یا اس نے کوئی اور ایسا نام نہیں رکھا ہوا، تو نام اس کا چینج نہیں کیا جاتا، وہی نام اپنا پرانا رکھتا ہے. ویسے وہ برکت کے لیے رکھنا چاہتا ہے تو علی نام رکھ لے، محمد نام رکھ لے، اگر بچی ہے، خاتون ہے، فاطمہ، زینب نام رکھ لے. اگر نام اس کے اپنے نام میں کوئی عیب نہیں ہے تو وہ بھی جاری رکھ سکتا ہے. لیکن اگر نام کوئی اتنا گھٹیا ہے، برا، اور بعض کو لوگوں کے نام ہوتے ہیں. ایران میں ہمارے ایک کلاس فیلو اتفاق سے مولانا بھی تھے، ان کا نام تھا خوفناک. تو لہٰذا نام کے حوالے سے کسی حد تک اسلام نے جو تاکید کی ہے کہ اچھا نام ہونا چاہیے. یہ یہاں پر مکمل کر